پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل جو ایک سیزن آیا ہوا ہے کہ کراچی ہوٹل پہ جو ریڈ ہوا تھا اس کے بعد کمیٹی پہ کمیٹی، انکوائری پہ انکوائری بٹھائی جائے، اور اس معاملے پہ اب تک کم از کم 3 انکوائریز بیٹھ چکی ہیں۔ اس حوالے سے آج جو نوٹیفکیشن ہمارے سامنے آیا، اور آج ماشاءاللہ سے دستاویزات اتنے سارے ہیں اور سٹوریز اتنی ساری ہیں میرے پاس کہ بالکل مل گیا، کیونکہ پھیلے ہوئے دستاویزات۔ تو سندھ حکومت کا جو نوٹیفکیشن آج جاری ہوا، 5 ممبر منسٹریل کمیٹی اس پہ بنا دی گئی ہے جو کہ 5 مین معاملات کی تحقیقات کرے گی، جس میں سے کہ پہلا معاملہ ہے کہ 18 اور 19 اکتوبر کو پولیس جو ہے اس کو کیسے پریشرائز کیا گیا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف وہ FIR رجسٹر کرے۔ دوسرا ہے کہ اواری ہوٹل پہ انہوں نے ریڈ کس طرح سے کیا۔ تیسرا، پولیس کی مین ہینڈلنگ اور ریڈیکیولنگ کے حوالے سے تحقیقات یہ منسٹریل کمیٹی کرے گی، اور اینی میٹرز ریلیٹڈ ٹو دا ابو وچ ہیو بیئرنگ آن دا ابو انسیڈنٹ، اور پھر 1 ماہ کے اندر یہ منسٹریل کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی، جس کے کنوینر ہیں سعید غنی صاحب منسٹر فار لیبر، سید ناصر حسین شاہ منسٹر فار لوکل گورنمنٹ، سید سردار علی شاہ منسٹر فار کلچر، اویس قادر شاہ منسٹر فار ٹرانسپورٹ، اور بیرسٹر مرتضی وہاب ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ فار لا۔ 30 دن میں یہ والی کمیٹی اپنا کام کرے گی۔ آج سینیٹ آف پاکستان میں بھی یہ مسئلہ اٹھا، اور سینیٹ آف پاکستان نے بھی اس مسئلے کو جو ہے ریفر کر دیا ہے سینیٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو، اور وہ بھی اس معاملے پہ سخت ترین سزائیں دیں گے اور ریکمینڈ کریں گے کہ جناب یہ جو اللیجڈ واقعہ ہوا اس میں کون کون ملوث تھا۔ ڈیمانڈز پروپورشنیٹ پنشمنٹ کمنسٹریٹ ود گریوٹی آف offense committed by those responsible so that such high-handedness detrimental to national integrity is never repeated۔ تو دوسری یہ والی ایک کمیٹی آ گئی۔ تیسری، چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایک انویسٹیگیشن آرڈر کی ہے، جس کو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ جناب یہ کس حیثیت میں آرمی چیف نے یہ انکوائری انویسٹیگیشن آرڈر کی ہے، اور اس حوالے سے سوالات اٹھانے والے کون ہیں؟ نواز شریف اور مریم نواز کے اسپوکس پرسن محمد زبیر صاحب، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اور زبیر صاحب جی ہاں وہی ہیں جو کہ آرمی چیف سے اپنی ذاتی دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی کانسٹیٹیوشنل کس پروویژن کے تحت یہ انکوائری ہو رہی ہے، وہ اسپیسیفک سارٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ناظرین، 3 کمیٹیاں یہ ہو گئی، ساتھ ساتھ سندھ بار کاؤنسل، پاکستان بار کاؤنسل، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ سپریم کورٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے، سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ تو اگر سپریم کورٹ آتی ہے تو یہ 4تھی انکوائری یا انویسٹیگیشن اس پہ ہو جائے گی اگر سو موٹو ہوتا ہے، لیکن ڈیمانڈ اس حوالے سے آ رہی ہے، اور اس میں ابھی تک واحد جو انکوائری انویسٹیگیشن کسی نے آرڈر نہیں کی تو وہ وفاقی حکومت ہے، جو کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پہ ہوا، اور جو 2 وفاقی ادارے جن کا نام آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے یہ واقعہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس معاملے کو ناظرین دیکھ رہے تھے، اور اتنی کمپریہنسو TORs ان ساری کمیٹیز کی ہیں، جو آرمی چیف نے بھی انویسٹیگیشن آرڈر کی، وہ بھی اس تمام معاملے کو دیکھے گی۔ اگر تمام معاملے کو دیکھے گی تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پولیس آفیسرز جو اس میں انوالوڈ ہیں اس کے کنڈکٹ کو بھی دیکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2018 کے جو آرڈر شیٹ ہمارے پاس ناظرین موجود ہے، اس میں ایک اومنی گروپ سے ریلیٹڈ کیس سامنے آیا تھا، جس میں گواہان کو پولیس افسران ہراساں کر رہے تھے، اور پھر آرڈر کیا گیا کہ جناب ایک اس پہ انکوائری کی جائے۔ کل وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ ہمارے ساتھ تھے، اور ہم نے جب ان سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ اس پہ ایک انکوائری رپورٹ بھی موجود ہے، اور وہ انکوائری رپورٹ آج ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اور یہ انکوائری کی تھی ناظرین اس وقت، بلکہ میں آپ کو سپریم کورٹ کا اسپیسیفک آرڈر بتا دیتا ہوں، 13 اگست 2018 کے انتہائی امپورٹنٹ آرڈر ہے، اور اس کے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اور IGP سندھ اس وقت کے انہوں نے کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو کہا تھا کہ IGP سندھ categorically undertakes before this court that strong departmental action shall be immediately be initiated against all the delinquents، کہ ان تمام کے خلاف strong departmental action ہوگا۔ اور اس میں آئیڈینٹیفائی کون کون ہوئے تھے جو یہ انکوائری کی تھی؟ ڈاکٹر آفتاب احمد پٹھان انہوں نے کی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ انکوائری آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں پریزنٹ کی تھی۔ اور اس کا پیراگراف 3A میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے مشتاق احمد مہر PSP، اور انہیں اپنے عہدے سے جو کہ اس وقت CCPO تھا کراچی کا ہٹا دیا گیا تھا۔ ایڈیشنل IGP کراچی مسٹر مشتاق احمد مہر PSP is removed from his post and new incumbent۔ تو یہ اسٹرانگ ڈپارٹمنٹل ایکشن تو ہو گیا ان کے خلاف۔ دیگر بھی ایکشن لوگوں کے خلاف ہوئے، اس وقت SSP ڈسٹرکٹ محمد نعمان صدیقی صاحب تھے،
ایکسپلینیشن لیٹرز ایشو ہوئے ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اختر اوڈو کو، ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ عمر شاہد حامد وغیرہ کو، اسی سارے کیس میں. اور عمر شاہد صاحب اور دیگر ان میں سے چند افسران وہی ہیں جنہوں نے آئی جی پی کے ساتھ وہی ٹیکس سائیکلوسائل کر کے کیا. سوال ناظرین یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ سٹرونگ ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جائے گا، اور آج 2020 میں ہم بیٹھے ہیں، اس وقت عہدے سے ہٹا دیا گیا اور آج آئی جی پی بنا دیا گیا. کس کیس میں؟ اومنی کیس میں، جہاں وٹنسز کو ہراساں کر رہے تھے. تو ہمارا نظام اگر اسی طرح چلنا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کو ایشورنسز دی جائے اور اس کے بعد پروموٹ کیا جائے اور ان کو اہم عہدے دیے جائیں، تو پھر جو سندھ پولیس میں ایک میوٹنی کے حالات کیے گئے، کیا یہ تمام انکوائریز کمیٹیز اس کیس میں بھی دیکھیں گی کہ جناب جو پولیس آفیسرز یہ ایک سائیکلو سٹائل جنہوں نے نکال کے سگنیچر کیے، فوٹو کاپیز کے اوپر دستخط کیے، اور جو ٹیکسٹ ان کو جہاں سے بھی مہیا کیا گیا وہ کسی کے ایما پہ یہ سارا کام کر رہے تھے، اور ایک لارجر گیم تھا، سیاسی گیم تھا جس کا وہ ٹول بنے. جیسے ایف آئی اے کی اور سپریم کورٹ جس کے سپروائز کر رہی تھی، ان تحقیقات میں انٹرفیئرنس کرنے کی بھی کوشش کی. یہ تو ناظرین ایک معاملہ ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. میں اپنے پینل مہمان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں وفاقی وزیر برائے مواصلات، کمیونیکیشن اور پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور مراد سعید صاحب کے بارے میں ناظرین میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ان چند پاورفل وزراء میں سے شامل ہیں جن کی بات پہ وزیر اعظم اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس کی کئی دفعہ تعریف بھی کی ہے. اور آج ان سے میں چند سوالات، کیونکہ کابینہ میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات جو چل رہے ہوتے ہیں، تو کلیکٹیو کیبنٹ ریسپانسبلٹی کے تحت جو کھانچے ان کی حکومت نے مارے ہیں آپ کی جیب سے اربوں روپے نکال کے، وہ سوالات بھی کریں گے اور دیگر سوالات بھی. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. پہلے تو اگر آپ اجازت دیں، تھوڑا مائنڈ نہ کریں، تو میں دو چار کوئکلی لوگوں کو چیزیں بتا دوں اور پھر اسی سٹوری پہ دوبارہ بھی آئیں گے. اور ناظرین جو کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہے ہیں، کل ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ کس طرح سے انڈین میڈیا اس حوالے سے پروپیگیٹ کر رہا تھا، اور جو رو کی خواہشات ہیں وہ والے رو کے پلان جو ہماری تحقیقات میں کلبھوشن یادیو سے بھی پتہ لگے کہ پاکستان میں انریسٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کیسے کرنا ہے. اور ابھی جب انڈین میڈیا نے خبریں چلائیں جو کہ فیک نیوز تھی بہت ساری کہ جی انریسٹ ہو گیا اور کراچی میں سول وار والی سچویشن ہو گئی، یہ وہ والی رو کی خواہشات ہیں، یہ وہ والے رو کے پلانز ہیں جو وہ ایکچولی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. اور آج نیکٹا نے اس حوالے سے جو تھریٹ الرٹ جاری کیا، اس میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ پاکستان کی کوئی بڑی سیاسی شخصیت، جس میں کہ ریلیجس شخصیت بھی ہو سکتی ہے، سیاسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، انہیں اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ کام کون کرے گا؟ تحریک طالبان پاکستان. اس حوالے سے انفارمیشن ملی ہے. اور 21 اکتوبر کو جو بلوچستان میں 8 آئی ڈیز پکڑی گئی تھیں قمردین کاریز میں بلوچستان میں، وہ لنکیجز سے پتہ لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس طرح کے پلانز موجود ہیں. اور یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں، ہمارے ریلیجس قائدین ہیں، ان کی سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے. اور اس حوالے سے آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی دسمبر 2007 میں اسی طرح کی انفارمیشن دی گئی تھی. آئی ایس آئی نے 10 دسمبر کو جو خط اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ اسی طرح بتایا تھا کہ ایک محترمہ کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان ہے. 27 دسمبر کو جنرل ندیم تاج رات 1:30 بجے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملے تھے اور بتایا تھا کہ تھریٹس کافی زیادہ ہیں، سیکیورٹی میجرز لیے گئے لیکن دہشت گرد اپنا پلان امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ تھریٹس نیکٹا نے آج جو جاری کیے ہیں انتہائی سیریس ہیں. اور اس حوالے سے ناظرین جو انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا، کیونکہ اکثر ہمارے سیاسی قائدین سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی کارروائی ہے، حکومت کارروائی ڈال رہی ہے اور شاید ڈرانے کے لیے کہ جلسہ نہ ہو، تو انڈین میڈیا نے اس کو رپورٹ کس حوالے سے کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. 25 اکتوبر یعنی 5 دن بعد پاکستان میں کسی بڑے نیتا کی ہتیا ہو سکتی ہے. دراصل 25 اکتوبر کو بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں وپکش کے گٹھ بندھن کی ریلی ہونے جا رہی ہے. اسی ریلی میں بڑا آتنکی حملہ کرنے کی تیاری ہے جس میں نشانے پر کوئی بڑا نیتا ہوگا. کوئٹہ کو اسی لیے چنا گیا ہے تاکہ بھارت اور بلوچ رجسٹرڈ موومنٹ کے کارڈر کو بدنام کیا جا سکے. جی ناظرین، نہ صرف یہ اور اس کے لنکیجز یہ 1-2 دن کے نہیں ہیں. اگست کے مہینے میں را جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی اور این ڈی ایس جو افغان انٹیلیجنس ہے، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے 4 مختلف اور دہشت گرد گروپوں کو
فنڈنگ بھی مہیا کی ہے, انہیں آرگنائز بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کا بازار گرم کیا جائے, پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کی جائیں. اور میں آپ کو ARY نیوز ہی کی بریکنگ سٹوری جو مڈ اگست میں چلی تھی اور غالباً صدف عبد الجبار نے یہ بریکنگ سٹوری پڑھی تھی, ہمارے رپورٹر نے دی تھی لئیک الرحمان, کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں, پاکستان کے خلاف NDS اور رو کی نئی سازش, بے نظیر قتل میں ملوث اکرام اللہ ترابی پھر سرگرم. پاکستان کے خلاف کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو منظم کرنے کا انکشاف ہوا ہے. رو اور NDS کی ایما پر افغانستان میں کالعدم تنظیموں کا گٹھ جوڑ. رو NDS کی سرپرستی جماعت الاحرار, حزب الاحرار, کالعدم TTP سے اتحاد اور کنڑ میں کالعدم تنظیموں کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اس طرح کی سرگرمیاں کرنے کا بھی اعلان ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں امن کو بھی سبوتاژ کر سکتے ہیں. جی ناظرین, یہ اگست میں بریکنگ سٹوری ARY نے دی تھی اور اب جو چیزیں یہ گروپس آرگنائز کر کے بھارت نے جو کیمپین چلائی ہے وہ رو کے پلانز ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس حوالے سے جب سوال کیا گیا کہ مولانا آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں اور حکومت نے کیا کرنا ہے, تو مولانا فضل الرحمان کا کیا جواب تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے جانا ہے, یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے, یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے جلسے میں کس طرح شریک ہونا ہے. سیکورٹی کا معاملہ ہمارا نہیں ہے, سیکورٹی کا معاملہ ان کا ہے. اگر وہ ہمیں نہیں سیکورٹی دے سکتے تو پھر ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنے رضاکاروں کو میدان میں اتاریں. جی ناظرین, یہ سب پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور ان کے لیڈران پاکستان کے اہم لیڈران ہیں اور ان کی حفاظت, ان کی سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جلسہ ہوگا وہ بھی فریڈم آف ایسوسیشن ہے, لیکن یہ فول پروف اقدامات لازمی کرنے چاہیے. اس حوالے سے سٹوریز اور بھی ہیں ناظرین, لیکن میں منسٹر صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی میں ملٹیپل منسٹر صاحب انویسٹیگیشنز ابھی تک آرڈر ہو چکی ہیں, وفاقی حکومت نے کوئی تحقیقات آرڈر نہیں کی ہیں. اور دوسرا, کیا IG سندھ جو ہے وہ تو وفاقی حکومت لگاتی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی, آپ نے یہ جو کراچی کا پورا سین چل رہا ہے, میں اس پہ پورے قوم کے جذبات ذرا پہلے آپ کے سامنے رکھوں. مزار قائد پہ جو ہوا, قائد کے پاکستان کے ساتھ, قائد کے اصولوں کے ساتھ اس کرپٹ ٹولے نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے, لیکن ایک سمبالک احترام تو تھا اور ہے. وہ بھی آپ نے جس طرح کی بے حرمتی کی اور جو وہاں پہ قائد کے مزار پہ کھڑے ہو کے جو نعرہ بازی اور جو بدتمیزی, طوفانی بدتمیزی انہوں نے برپا کیا, بدقسمتی دیکھ لیجئے. یہ اسپین ڈاکٹرائن ہوتا ہے. یہ کرتے کیا کہ کوئی بھی ایشو ہو, اب دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے NRO مانگا تھا, تحریری طور پہ آپ نے خود اس کے اوپر سٹوری کی, لیکن وہ جب نہیں ملا تو اس کے بعد آپ ان کی ڈیبیٹ دے کہ اداروں کو ٹارگٹ, عدلیہ کو ٹارگٹ, فوج کو ٹارگٹ, حکومت کو ٹارگٹ, مطلب اس قسم کی چیزیں وہ اصل ایشو سے ہٹ چلے جاتے ہیں. اب دوسرا جو آپ نے IG کی بات کی, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے, چند مہینے پہلے IG کا ایک ایشو آیا تھا اور وفاق کا اور صوبے کا ڈیڈ لاک بھی تھا. پھر صوبائی حکومت نے اس کے اوپر مراد علی شاہ کی آپ سٹیٹمنٹ دکھائی ہے, انہوں نے کس طرح وفاق کو اور پاکستان کو تھریٹن کیا تھا. آپ ذرا دکھائیے, تھوڑا سا 2-3 مہینے پیچھے چلے جائے کہ باقی صوبوں کو تو آپ IG دیتے ہیں, سندھ کا کیا قصور ہے, آپ ان کو نہیں دیتے. ہم نے کہا اومنی گروپ قوم کو ذرا بتائیں نا کہ زرداری کے جو کیسز تھے, جو کرپشن تھا, جو لوٹا تھا, اس نے جو فیک اکاؤنٹ تھے, جو باقی میرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ یہ انکوائری رپورٹ پڑی ہے, یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ الیکشن, وفاقی حکومت تعینات کرتی ہے, آپ نے ایک ایسا بندہ کیسے لگا دیا IG سندھ جو کہ وٹنسز کو ہراساں کرتا رہے, یہ چیز آپ کے سامنے. میری اس جو میں بات کر رہا ہوں, آپ 3 مہینے پہلے کے جو IG کا ایشو آیا تھا سندھ کا, مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ اور چیئرمین پیپلز پارٹی, ان کے سٹیٹمنٹ دکھائیے, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. صوبائی وفاقی حکومت نے کیا کہا تھا کہ آپ IG لگائے, میرٹ پہ لگائے, آپ وہاں پہ لوگوں کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرے, لیکن ان کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہے. اور جب آپ نہیں کرتے, آپ ہمیشہ دیکھیے کہ اگر آپ ان سے سوال کر لیتے کراچی کی صفائی کا تو کہتے کہ وفاق کے اوپر الزام, کہ آپ ہم سے یہ سوال نہ کریں, لیکن فنڈ کی, NFC کی 18ویں ترمیم, اختیارات ان کے پاس, ان کے سوال آپ ان سے نہیں کر سکتے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے کے پہلے اگر ان کے سٹیٹمنٹ 3-4 مہینے کے پہلے دکھائی ہے, جو IG کا ایشو آیا تھا, آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. اچھا, وہ سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا, نہ اس میں ملے گا, کیونکہ اپوائنٹمنٹ تو وفاقی حکومت نے کرنی ہے, اور ایک ایسا شخص جو کہ وٹنسز کو ہراساں کرتا رہا, اس کو وفاقی حکومت نے ایکسیپٹ کیا, آپ کی حکومت نے ایکسیپٹ کیا, اور اب یہ 10 دن کا انہوں نے ٹائم دیا, اس کے بعد پھر جا سکتے ہیں چھٹی پہ. سندھ
حکومت نے انکوائری کے لیے 30 دن کا ٹائم دیا ہے. تو ان کا کیونکہ morale ڈاؤن ہو گیا تھا تو وٹنسز کو ہراساں کرنے سے morale اپ رہتا ہے اور اس پہ آپ لوگ پروموشن دیتے ہیں, سپریم کورٹ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ جی اسٹرانگ ڈپارٹمنٹل ایکشن شیل بی امیڈیٹلی بی انیشیٹڈ اگینسٹ آل دا ڈیلنکوینٹس, اور اس کے بعد آئی جی لگا دیتے ہیں. میں اسی کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. اے ڈی خواجہ صاحب آپ کو یاد ہوں گے, ان کو اس قسم کا آئی جی نہیں چاہیے. سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں, میں اسے وفاق سے آپ کا سوال ہے لیکن آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں. اے ڈی خواجہ صاحب نہیں, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, صوبائی خود مختاری باقی صوبوں کو آپ آئی جی دیتے ہیں. مجھے پتا ہے ارشد بھائی, میں آپ کو وہ ایشو بتا رہا ہوں جو ہوا ہے, جو مطلب میں پاکستان کے اندر جو سیاست ہوئی ہے, جو اس کے اوپر ان کے جناب مراد علی شاہ صاحب نے بھیجا تھا کہ انہی کو لگانا ہے ہم نے. میں آپ کو پوری تفصیل بتا رہا ہوں. اگر آپ نمبر 1 اے ڈی خواجہ صاحب کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ کیا ہوا تھا, اس کا کیا قصور تھا. اس نے موٹر وے پولیس میں بھی بطور آئی جی میرے ساتھ کام کیا, میں نے اس کو دیکھا بہترین آفیسر تھا, کوئی شکایت نہیں تھی. لیکن وہاں پہ ان کو شکایت کیونکہ ان کو اچھا بندہ نہیں چاہیے, اپنا بندہ چاہیے. آئی جی کلیم امام, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ان کے ساتھ کیوں لڑائی تھی. جو بھی بندہ وہاں پہ میرٹ پہ بات کرے گا ان کے اس طرح اومنی گروپ میں, فیک اکاؤنٹس میں, شوگر ملوں کے قبضوں میں, اس میں ساتھ نہیں دے گا, وہ ان کے خلاف ہوں گے. وفاقی حکومت نے جب عمران خان نے پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کیا, میں یہی سوال رکھ رہا ہوں پاکستانی میڈیا کے سامنے بھی, قوم کے سامنے بھی, کہ اس میں صوبائی خود مختاری کہاں سے آ جاتی ہے. یہ وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے, یہی تو ہمارا موقف ہے. لیکن ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. یہ وفاق جو ہے باقی صوبوں کو آئی جی دیتی ہے, 3 کا پینل ہوتا ہے. سادہ سا چھوٹا سا سوال ہے, یہ نام آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے دیا تھا کہ مشتاق مہر صاحب کو ہم نے آئی جی لگانا ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے, میرا یہ خیال ہے. چلے آپ کا خیال بھی یہی ہے اور ناظرین انفارمیشن بھی ہے, اور اس میں وفاق اور سندھ میں تھوڑی لیٹر بازی بھی ایکسچینج ہوئی تھی کہ نہیں جی آپ سٹیٹمنٹس دکھائیں نا, صاحب کو لگانے, آپ میرے منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں. آپ کو کہ مراد علی شاہ کی سٹیٹمنٹ پاورفل فیڈرل منسٹر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے لگوایا اور یہ ریکارڈ پہ. اب یہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں, وفاقی حکومت کا اختیار ہے, وفاقی حکومت کا اختیار ہے نا. وفاقی حکومت کل آئی جی لگا لیتی ہے سندھ میں. آپ کا کیا خیال ہے, جو سیاست جو سارا دن میڈیا پہ جو سیاستیں چلتی ہے, کیا اس طرح ہوتا ہے؟ ہم آپ کو کہہ رہے کہ سندھ میں کوئی بھی آپ کام کریں گے, ہم اگر ان کا کچرا بھی صاف کریں اس کے اوپر بھی سیاست, اگر 1100 ارب روپے دے رہے سندھ کی کراچی کی طرف, ایک عام پاکستانی آپ سے ایز اے منسٹر ایز پی ٹی آئی کچھ نہیں پوچھتا, وہ بھی سیاست. سر میں آپ سے بطور وزیر نہیں پوچھ رہا, بطور پی ٹی آئی کے نہیں پوچھ رہا, ایک عام پاکستانی کے پوچھ رہا ہوں کہ جو شخص وٹنسز کو ہراس کرتا ہو, گواہان کو ہراساں کرتا ہو, سپریم کورٹ میں وہ رپورٹ پیش کی گئی ہو, کیا وہ اس کو آئی جی کسی صوبے کا لگانا چاہیے؟ نہ صرف اس کو آئی جی نہیں لگانا چاہیے, بلکہ میں آپ کو اس سے 2 قدم آگے جاتا ہوں کہ کورٹ کا فیصلہ, آپ جو آئی جی نے خود نام دیے تھے کہ کس طرح کرمنلز انہوں نے بھرتی کیے ہیں, وہ رپورٹ بھی دکھائے, وہ کرمنلز بھی نہیں ہونے چاہیے. لیڈی پٹھان صاحب کی رپورٹ تھی کہ کرمنل سندھ میں بھرتی کیے گئے. جب ایسا ہوگا تو پھر جو ہو رہا ہے وہ تو ہوگا ناظرین. اور ناظرین جو ایک بات کی گئی جب پی ڈی ایم بنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, تو اس میں بہت سے اناؤنسمنٹس ہوئی کہ جی فوج سے رابطے نہیں رکھے جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کیے جائیں گے. ایک بڑے مزے کی سٹوری ہے, غالباً ایوان کرلوو ایک رشین رائٹر ہے. دا انکویزیٹو مین ہوتا یہ کہ ایک شخص ہوتا ہے, بڑا تجسس اس کو ہوتا ہے, وہ ایک میوزیم میں چلا جاتا ہے نیچرل ہسٹری کے, اور وہاں پہ بڑے چھوٹے چھوٹے اینیملز وغیرہ دیکھتا ہے, اور باہر آتا ہے تو ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ جیسا ایک انتہائی شیطان, اور یہ دیکھیں میں نے کہا تھا عدیل راجہ شیطان, اور اس نے کیسا کارٹون آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آئی ایم رائٹ ہیئر ان دا روم اینڈ نو ون ایون ایکنالجز می, کہ وہ ساتھ بیٹھا ہے ہاتھی. وہ بندہ کہ میں پوچھتا ہے میرے جیسا بیوقوف سادہ آدمی کہ یار وہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے جانور تھے, تو عدیل راجہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ ہاتھی نہیں نظر آیا؟ اب میرے جیسے سادہ آدمی کو وہ ہاتھی کدھر نظر آئے گا, حالانکہ ہاتھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو. تو ہماری جتنی سیاسی جماعتیں, اور خاص طور پہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں, ان کی آپ ایوولوشن دیکھ لیں. اور آج بھی جو سیاست جو پی ڈی ایم میں انہوں نے بیان دیے تھے کہ جناب ہم نے رابطے نہیں رکھنے, اس مشرقی خاتون کی طرح کہ نام لینا نہیں لیکن پکارنا ہے کہ نکے دے ابا آ جاؤ ہماری مدد کر دو, اور کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. بلاول بھٹو نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے کہ جی فوج سے سیاسی بات نہیں ہو سکتی, کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھیں. جہاں تک سیاسی بات کسی فوجی قیادت کے ساتھ, وہ تو آئین کہتا ہے ہو نہیں سکتا. آئین کے مطابق, ان کے اوث کے مطابق وہ تو ہو نہیں سکتا ہے.
جو بھی اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں. جو بھی وہ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. جی پرویز بات کریں. سیاسی باتوں پہ نہیں. پرویز صاحب بات کریں. سیاسی سیکورٹی ایشوز پہ بات ہمیں ٹرائل کرے. شہباز شریف صاحب کیونکہ پرانے کھلاڑی ہیں, خفیہ ملاقاتوں میں ایکسپرٹیز ہے جنرل کیانی کے دور سے لے کے اب تک, اور مریم نے خود بھی کہا تھا مفاہمت کا ٹاسک دیا گیا تھا, فیل ہو گیا اس میں. انہوں نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بلاول صاحب نے اس وقت سنا نہیں کیونکہ جذبہ تھا, جوش تھا پی ڈی ایم بنانے کا. اب گلگت بلتستان جانے کی بھی ایک الگ کہانی اور الیکشن کے ریزلٹس کس طرح سے کیا ہوں گے, کیا ایشورنسز, وہ ایک الگ کہانی ہے خیر بیک گراؤنڈ ڈیلوں کی. لیکن ٹھیک ایک مہینے بعد ایک معاملہ جو کہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو ہے, جو کہ پیورلی صوبے کا ہے, جس میں کہ آپ ایف آئی آر بھی حکومت کر سکتی تھی, پولیس ایف آئی آر کر سکتی تھی, جس طرح منسٹریل کمیٹی بنائی گئی وہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ آرمی چیف سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آئیے دیکھیں. میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو, وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں. جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو, یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جی ناظرین, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, اور ایک مہینہ پہلے کچھ بیان, مہینے بعد کچھ بیانات, رابطے کچھ اور قسم کے, اور عوام کو کہانی کچھ اور سنانی. لیکن بہرحال اسی کو سیاست کہتے ہیں. نون لیگ کی کہانی دیکھ لیں. نون لیگ کے جو قائد کہتے ہیں کہ جناب کوئی رابطے نہیں ہوں گے, ٹویٹس بھی آئیں, تقاریر بھی ہوئیں, اور ان کے لیڈران کے چند حالیہ بیانات کہ خواہش کیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات, حکومت سے بات نہیں کرنی, سیاسی حکومت سے بات نہیں کرنی, بات کس سے کرنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اور ان کا نعرہ کیا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو, ہم نے جمہوری نظام آگے لے کے چلنا ہے. اور کرتوتیں کیا ہیں آئیے دیکھیں. ڈائلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. کس سے ڈائلاگ؟ حکومت سے ڈائلاگ تو بے سود ہے. پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی, بات تشہیر کر کے کرنی پڑے گی کہ ہم نے آج بات ہوگی, کیونکہ وہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے. ہم نے 2.5 سال جو ہے اس کوشش میں ان سے بڑی گالیاں کھائی ہیں. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں. یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. رانا صاحب تیسرا فریق کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے. میاں صاحب نے ان کو پورا موقع دیا, شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزما لیا جائے. شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے. کہیں بھی اگر کوئی وائبل پروپوزل آیا, ہماری ڈیمانڈ جو ہے جو 2018 میں جو کچھ ہوا ہے وہ انڈو ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج میں اگلے 3-4 مہینے میں کوئی راستے ضرور نکلیں گے. آپ نے کہا دروازہ اگر کھل گیا 3-4 مہینے میں تو ڈائیلاگ پھر شروع ہو جائے گا, کھلے گا. جی ناظرین, اور اس سے پہلے ڈائلاگ کیا ہو رہا تھا؟ مفاہمت کے لیے جو مریم نواز صاحبہ نے کہا شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا, وہ ٹاسک کیا تھا؟ وہ ٹاسک خود افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار صاحب نے مجھ ناچیزی کو بتایا تھا کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے, ڈیلے مانگ رہے تھے. اور آرمی چیف سے جو زبیر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اس میں مریم اور نواز شریف صاحب کے لیے کیا ڈیمانڈ تھی اور جواب کیا آیا, آئیے دیکھتے ہیں. جن صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, آج کل کافی ساری خبریں آ رہی ہیں چیف آف دا آرمی سٹاف سے ملاقاتوں کی, ساتھ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی کی, اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی سٹاف سے. آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ جی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, مگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی. ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی, جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے. اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں, اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی, آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے, اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا.
جی ناظرین، یہ تھی وہ مفاہمت کی کہانی جو مریم بیوی بتا رہی تھی. شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا اور زبیر صاحب اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ وہ ووٹ کو عزت دو کی کارروائی تھی جو پس پردہ یہ لوگ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. اور جب یہ کہانی نہیں ملی اور اب کراچی والے واقعے پہ وہ شخصیت جو آرمی چیف سے اپنی دوستی کا دعویٰ کرتی ہے وہ اب سوال کریں کہ آرمی چیف کس حیثیت سے انکوائری کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. Where is the Prime Minister? Where is he missing? نتھیے گلی بیٹھ گئے, کہاں چھپ کے بیٹھ گئے. آئے نہ بتائیں نا کہ جی میرے ادارے پر اگر کس نے انگلی اٹھائی تو میں دیکھوں گا. اور وہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں انکوائری کر رہے ہیں. What has Chief of Army Staff got to do with this inquiry? کون سے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تحت اگر ان کا ادارہ انوالو نہیں ہے, اگر سیکٹر کمانڈر انوالو نہیں ہے, اگر یہ سندھ کی پولیس نے اور سندھ کی حکومت نے ڈرامہ کیا ہے تو پرائم منسٹر شوڈ سے کہ یہ ڈرامہ تو انہوں نے کیا ہے. آپ کس چیز کی انکوائری کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کور کمانڈر 5 کور کمانڈر کو کس بیسس پر کہہ دیا کہ پھر کور کمانڈر انکوائری کریں گے؟ کور کمانڈر کون سے مطلب سویلین میٹرز میں وہ کیوں انکوائری کریں گے؟ until unless we are pointing the fingers at them, only then it makes sense. جی ناظرین، اب وہ کون سا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے جس کے تحت زبیر صاحب بھی یہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور مریم بی بی اور ان کے کیسز ڈسکس کر رہے تھے، پھر معیشت کے بارے میں وفاقی حکومت کا بتا رہے تھے. پاکستان آرمی ایکٹ کا ناظرین سیکشن 31 کلاس ڈی بڑا واضح ہے اور فوج پابند ہے جو بھی وفاقی حکومت اور نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, کہ اس کے ساتھ تعاون کرے. اور اس کا سیکشن 31D کہتا ہے attempts to seduce any person in the military, naval or air forces of Pakistan from his duty or his allegiance to the government of Pakistan. یہ جتنے بیانات ناظرین میں نے آپ کو سنائے ہیں, آپ خود ذرا دیکھیے کہ یہ ووٹ کو عزت دو اور ساری چیزیں, اور پھر یہ کرتے کیا ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد خواجہ آصف نے نیب کو کیا آج بتایا, شوگر کے حوالے سے آپ کی جیب سے پیسے نکال کے حکومت نے امپورٹ ایکسپورٹ کے فیصلے کر کے قومی خزانے کو نقصان کتنا پہنچایا, اور SCCP کی انکوائری رپورٹ, اور سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان, فواد حسن فواد, نواز شریف بدعنوانی کا ریفرنس, اور 2 ارب روپے کا ایک وعدہ کیا تھا کہ آئی بی کو جو دیے گئے تھے نواز شریف نے, اس کی تحقیقات بھی جب پی ٹی آئی حکومت میں آئے گی کرے گی. اس کا کیا ہوا؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو اپنے ہی بیانات نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے دکھائے کہ کس طرح بیہائنڈ دا سینز خواہشات کچھ اور ہیں. عوام کے سامنے ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت کے نعرے. نساء, آپ کو گیم پلان اب سمجھ آ گیا کہ وار گیمنگ ہوئی کیسے ہے, کہ پہلے گھوسے مارو اور پھر بات چیت اور مصالحت کے لیے رابطے کرو؟ دیکھیں, آج میں نے پریس کانفرنس کی اس چیز کے اوپر. ایشو کیا ہے؟ مطلب بلاول کا یا ان لوگوں کا غریب اور غربت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ جس طرح کہ 1 کلو کا انڈوں سے ہے, اور وہ آڈیو ان کی مینیپولیٹ ہوئی ہے, فیک آڈیو ہے. دیکھیں وہ فیک آڈیو ہے. جی وہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, وہ بھی اس پہ وہ بھی فیک ہے. وہ کراچی ایسا ہے, اسلام آباد ایسا ہے, پتہ نہیں کیسا ہے. ٹھیک ہے, وہ چھوڑے. ہاں, میں اس کی طرف آتا ہوں. کیا ہو گیا؟ فیٹ اپ کی رجسٹریشن تھی, اس سے پہلے کرونا تھا. مجھے آج کل یہ جو جس طرح تماشے چل رہے ہیں, اس کو دیکھ کے مجھے وہ خواجہ آصف یاد آ جاتا ہے کہ میاں صاحب فکر نہ کرو, لوگ بھول جائیں گے. اس وقت تو عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ ہم بولنے دیں گے. اب ان کا یہ خیال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کرونا کو لوگ بھول گئے, اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی کہ یہی مراد علی شاہ تھا جو کہتا تھا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا عمران خان. یہی بلاول تھا جو روزانہ آ کے چیخ و پکار کرتا تھا. یہی خواجہ آصف, یہی شاہد خاقان عباسی اور بہت سارے تھے جو ہمیں کہتے ہیں کہ مودی سے سیکھو. آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے, اور CNN پہ پرسوں جو پروگرام ہوا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا گیا کہ اگر پاکستان جیسے ہم ہینڈلنگ کرتے کرونا کی تو $10 ٹریلین بچا دیتے. اس کے بعد آج وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں. دوسری جو کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر NCOC کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو بھوک سے تو کوئی نہیں مرتا, لیکن اگر NRO جو ان کو نہیں ملا تھا اس کے لیے سڑک کو پینانے کے لیے, تو اس کے لیے مر جائیں گے. مطلب یہ ان کا موقف. دوسرا, فیٹ اپ رجسٹریشن, میں یاد کروں نا, اپنے سوال کے میں یاد کروں ذرا. فیٹ اپ رجسٹریشن تھی, اس وقت انہوں نے تحریری NRO دیا. میں ارشد بھائی خود سے تو بات نہیں کر رہا, 34 نکات انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیے, تحریری طور پہ NRO مانگا کہ مطلب جو ہماری کیسز کو معاف کرے. آپ نے خواجہ آصف صاحب کا ذکر کیا, آج وہ نیب میں بھی ناظرین خواجہ آصف صاحب نے ان کو دوبارہ بلایا ہوا تھا اور ایک ان کا اقامہ ہے اس حوالے سے. اور نیب میں آج خواجہ آصف صاحب جب پیش ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ جواب دیا کہ جناب جو آپ نے مجھ سے سوال جواب مانگے اور منی لانڈرنگ کی ایلیگیشن میرے اوپر لگائی ہیں اور ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم,
تو اس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ میں تو پروسیڈز آف کرائم ہوتی ہے، تو وہ تو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ کون سے کرائم سے، اور ابھی تک کوئی کرائم آئیڈینٹیفائی بھی اس حوالے سے آپ نے نہیں کیا ہے. اور ایسٹ ڈسپروپورشنیٹ ٹو نون سورسز آف انکم، اور کہتے ہیں میں نے تو اپنے سارے ایسٹس ڈکلیئر کیے. لیکن اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے اس میں ایک بڑی انتہائی سیریس ایلیگیشن انہوں نے لگائی ہے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے معاون خصوصی عثمان ڈار پہ، کہ ان کا ایک پرسنل وینڈیٹا ہے جس میں وہ اس ڈیسپریشن میں ریاستی اداروں کو پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں فرام دا ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ. منسٹر صاحب کیا ایسے ہی کر رہے ہیں؟ میں پہلے اپنی وہ بات پوری کر لوں، میں پھر اس کے جو رنگ باز ہے اس کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں پہلی چیز کہ فیٹ اپ لیجسلیشن ہوتی ہے، تحریر NRO مانگا، وہ نہیں مانا گیا، اس کے بعد سے یہ تماشا چل رہا ہے. اب اس کا اداروں کے اوپر، کبھی عدلیہ کے اوپر، کبھی حکومت کے اوپر الزامات روزانہ آ کے تقریر ہے. اب سمپل سی چیز ہے، ہم نے ان کا تحریر NRO دینے سے انکار کیا. قوم سے ذرا پوچھے نا، روزانہ یہ آئیں گے 5 بندے 5 دفعہ 10 دفعہ آ کے تقریریں جھاڑتے ہیں، کوئی ان سے پوچھتا ہی نہیں ہے. پوچھئے نا کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ سرٹیفائیڈ مفرور ہے، آپ کا لیڈر سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ہے، سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے. یہ جو زرداری ہے اس کی فیک اکاؤنٹ کی کیسے بتا دینا، یہ پرچی والا بتا دے جمہوریت کی بات کرتا ہے، یہ بلاول جمہوریت کی بات کرے گا. یہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیمپین چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی ایفیکٹو کیمپین چلا رہے ہیں، آپ تو چلا رہے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ MNA ہے نا، وہ کیمپین کر رہا ہے، پارٹی کا ہیڈ ہے. میں لودرا کا ایک جلسہ میں نے اٹینڈ کیا تھا، ایک جلسہ تقریر کی تھی. مجھے الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا کہ آپ MNA ہو، آپ تقریر نہیں کر سکتے. مجھے ایک تقریر کے اوپر نوٹس ملا تھا. تو اگر اس طرح اجازت ہے اور اس طرح کیمپین ہو رہی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی اس قسم کی کیمپین کر سکتے نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے رولز کہتے ہیں کہ مجھے ایک تقریر پہ نوٹس ملا تھا. ارشد بھائی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، یہ وہاں پہ جا کے 2 دن سے بیٹھا ہوا ہے، 10 پریس کانفرنس. غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، رونا کیا ہے، ماتم کس چیز کا؟ ماتم یہ کہ تحریر NRO نہیں مانگا. ذرا پول کرے نا، روزانہ 10 گھنٹے ان کو دکھائے جا رہے ہیں، چوروں کو، مفروروں کو، ڈاکوؤں کو. ارشد بھائی میں اپنی بات پوری کروں کہ چوروں کو، ڈاکو کو 10 دفعہ دکھائے جا رہے ہیں. کوئی پوچھے کہ تحریر NRO مانگا تھا، نہیں دیا، قوم سے پوچھے، قوم دینا چاہتی ہے، 10 دفعہ ہم نے یہ چیز بتا دی قوم کو. آگے چلتے ہیں. اب اس کے اوپر ارشد بھائی دیکھیں، یہ رنگ باز، یہ خود سابق وفاقی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ رنگ باز، اس کی حیثیت ہی اتنی نہیں ہے. یہ جو الزامات لگا رہے ہیں اس کی تو اوپر کوئی انکوائری بھی ہوگی، تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اس کو یہ ثابت بھی کرنا ہوگا. لیکن میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تم میرے ملک کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ تھے، تم باہر ملک میں بیٹھ کے 5 دن ہفتے کی تمہاری وہاں پہ حاضری بھی لگتی ہے اور 15-20 یہ کابینہ کا فیصلہ تھا کہ ان کے اقامہ کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں اقامے کا تحقیقات تو یہ ہر پاکستان کی دل کی آواز ہے، یہ میری دل کی آواز ہے. میں روزانہ پارلیمنٹ میں پوچھتا ہوں یہ اقامہ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک اور بات کی کہ یہ 15 لاکھ روپے آپ وہاں پہ آپ کو کس چیز کی مل رہے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. بالکل، اور یہی تحقیقات میں اس حوالے سے اور میں اس لیے سوال پوچھوں گا کہ جب یہ یہاں پہ امریکہ جاتا تھا وزیر خارجہ کے طور پہ، اس نے وہاں پہ کیا سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ ٹھکانے ہے. یہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے گیا تھا کہ دوسروں کا مقدمہ لڑنے گیا تھا؟ یہ میں اس لیے سوال کروں گا کہ 15 لاکھ روپے تمہیں کس چیز کے مل رہے تھے کہ تم امریکہ جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے بجائے کمپنی کے کنسلٹنٹ کہتے ہیں، آگے سنیے، کہتے ہیں کہ ہم بڑے لبرل ہیں. فورن پالیسی کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کی اور عمران خان کی فورن پالیسی میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لبرل ہیں، وہ دین کی طرف راغب ہے. مطلب یہ اس کی حیثیت آپ نے نیب کا ذکر کیا، اور نیب کے ذکر سے ناظرین بلکہ ایک اور ذکر کیا کہ لوگ بھول جائیں گے کچھ عرصہ بعد، تو 2014 میں کچھ PTI کی بھی سٹیٹمنٹ تھی. لیکن اس سے پہلے آج نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد، اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو آفتاب سلطان کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے. اور اس کیس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ 73 گاڑیاں سیکیورٹی کے نام پہ ایک غیر قانونی طریقے سے انہوں نے 73 سیکیورٹی گاڑیاں خرید کے من پسند افراد کو نوازنے اور ان کے غیر قانونی استعمال کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو معاونت کی، جس سے قومی خزانے کو 1992 ملین روپے کا نقصان پہنچا. تو یہ انویسٹیگیشن تو ناظرین شروع ہوگی. اور جب آفتاب سلطان صاحب کا نام آتا ہے بطور DGIB تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب PTI جلسے، جلوس اور دھرنے کر رہی تھی تو ایک گرانٹ 2014 میں اپروو کی گئی تھی 2 ارب روپے سے زائد کی، تقریباً 2 ارب
600 मिलियन रुपए की। और उस वक्त अगर मुझे सही तरह याद पड़ता है, पीटीआई ने कंटेनर पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और दीगर ने कहा था हम हुकूमत में आएंगे तो इस मामले की तहकीकात करेंगे। मिनिस्टर साहब, मुझे तो याद है आपने ये वादा किया था उस वक्त की तहकीकात होगी कि 2.6, एक तो वो नैब ने केस खोल दिया, इसकी कोई तहकीकात हो रही है? 2.6 अरब रुपया उस वक्त आईबी ने किस काम के लिए इस्तेमाल किया? देखिए अरशद भाई, सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें। आपको याद होगा कि हेड ऑफ द स्टेट जो उनके खर्चे थे, अखराजात थे, तो आईबी के थ्रू उनको कितना फंड मिला, बाकी चीज़ें मिली। इसके ऊपर कैबिनेट में न सिर्फ ब्रीफिंग दी गई बल्कि तमाम चीज़ें जो है वो सामने रखी गई, कौम के भी सामने रखी गई। फिर उसके बाद जो इदारे हैं जिनका काम है अकाउंटेबिलिटी करना, जिनका काम है इसकी तहकीकात करना, उधर दिए जाते हैं। हुकूमत का ये काम है कि कौम के सामने तमाम हक़ाइक़ लेके आए, वो हुकूमत पाकिस्तान ला चुकी है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा था, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने, कि बहुत से इदारे प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आ गए। क्या ये भी तहकीकात करेंगे कि आफ्ताब सुल्तान ने आईबी को प्रॉपर्टी डीलर्स को और स्टेट एजेंसी का इदारा बना दिया और अब वो हाउसिंग सोसाइटी और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं? ये अभी मैं आपसे ले लूंगा, मैं पहली दफा ये देख रहा हूँ। लेकिन नहीं, इसका तो आप लोग धरने में जिक्र करते रहे। लेकिन जो आपने 2.1 बिलियन था, 2.6 बिलियन, ये मुझे याद है, 2.6 बिलियन का मैंने आपको कहा, 2.6 बिलियन हो गया। इसके साथ साथ हेड ऑफ द स्टेट्स को के नाम पे जो पैसा गया, उसके साथ साथ बाकी भी बहुत सारी चीजें। आपको याद होगा कि पहले 100 दिनों के अंदर कैबिनेट ने तमाम जो चीजें कही थी पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उसकी नसीब तहकीकात हुई, उनके ऊपर प्रेजेंटेशन ली गई, जो जिस इदारे का जो काम था उनको वो दे दिया गया। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेंगे और उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कार्टेलाइजेशन है शुगर इंडस्ट्री में, उस हवाले से एक रिपोर्ट फाइनलाइज की है। और जो इंपोर्ट, पहले इंपोर्ट कर लो, फिर एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो, और इसकी वजह से चीनी महंगी कितनी होती है, और अभी जितनी चीनी महंगी हुई है इससे शुगर मिलों को फायदा कितना हुआ, ये आपके सामने रखेंगे फिगर। और एक साल में पीटीआई की हुकूमत में कितने अरब रुपए इन शुगर मिलों को गए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक। एक वक्त के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तमाम तर नेक नियति के बावजूद जो खांचे पहले लग रहे थे, अब भी वही अरबों के खांचे लग रहे हैं। और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई है शुगर इंडस्ट्री में कार्टेलाइजेशन के हवाले से, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के हवाले से, उसके पैराग्राफ नंबर 146 में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिसीजन जो कि वफाकी काबीना करती है, ईसीसी करती है, वो मैनिपुलेट करता है ये शुगर कार्टेल। और सिर्फ फरवरी 2019 से लेके सितंबर 2019 तक जो एक्सपोर्ट का एक डिसीजन था, उससे इन शुगर मिलों को 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया और सब्सिडी की मद में 29.22 अरब रुपए दिए गए सिर्फ इन 6 माह में, फरवरी से सितंबर 2019 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। और अगर आपको याद हो तो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो आवाम की जेब से 5 अरब रुपया निकल जाता है, यानी 250 अरब रुपया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 450 मिलियन रुपया 1 रुपया बढ़ने से कीमत बढ़ती है। और आज की जो कीमत है, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी 55-60 रुपए थी चीनी, आज 100 से ऊपर हो गई है। आपकी हुकूमत में जो आसपास लोग बैठे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिसीजंस लेते हैं और इस शुगर कार्टेल को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पहले इस चीज का क्रेडिट दीजिएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपको याद होगा, दे दिया। आपको याद होगा कि क्या था, और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी के ऊपर भी गलत मशवरे देने वाले मुशीरों वजीरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल जारी सी बात, ये अरबों रुपए के केसेस हैं। दोनों सवाल के मैं जवाब देता हूं। एक ये कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले क्या था, आज क्या है। बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किया, फिर उसके साथ साथ जो इंक्वायरी की शुगर के ऊपर, तमाम चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर जो सब्सिडीज दी जाती थी, वो तमाम चीजें इमरान खान ने किया। साहब आज के प्रोग्राम में शिरकत के शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।